سید الرسل و خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلاة تکون للنجاة وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام
میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز جو میں عنوان لے کر بیٹھا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمومی طور پر انسان دنیا کے اندر پہلے آتے ہیں، ان کی عظمت و شان، مقام اور مرتبہ، فضائل و مناقب اور ان کی سیرت کا ڈنکا بعد میں بجتا ہے۔ میں پہلے پیدا ہوا، اب میرے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ آپ حضرات پہلے دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ پاک نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان کا چرچا عامت الناس کے اندر بعد میں ہوگا، مگر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ حضور اکرم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی سید الکونین کے رحمت والے قدم اس دار فانی کے اندر نہیں پڑے تھے، ابھی رحمت کائنات کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی کہ امام الانبیاء کی عظمت و شان، مقام اور مرتبہ، ان کی سیرت طیبہ، بلکہ ان کے چہرے کے خد و خال اور علامتیں اللہ نے تورات و انجیل کے اندر پہلے بیان فرما دی۔ قرآن کریم فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اے میرے عظمت والے پیغمبر، آپ کی علامات و نشانیاں تورات و انجیل کے اندر پہلے ہم نے بیان فرما دی۔ ابھی اللہ کے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے، حضور اکرم کے جد امجد جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میری پیٹھ سے ایک زنجیر نکلا ہے اور وہ نکلنے والا زنجیر آسمان کے ساتھ جا کر معلق ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر دیا ہے، اس کی ٹہنیاں پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان ٹہنیوں کو چمٹے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس درخت کے تنے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صبح میں بیدار ہوا، ابھی اسلام کا نام نہیں تھا دنیا کے اندر، یا عیسائیت تھی یا یہودیت تھی۔ میں نے خوابوں کے ایک تعبیر دینے والے سے پوچھا کہ جناب میں نے خواب دیکھا، زنجیر ہے آسمان سے جڑا ہوا، وہ زنجیر درخت بنا، ٹہنیاں پھیل گئی، دنیا ان سے چپٹی ہوئی ہے۔ تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے نسب کے اندر ایسا بچہ پیدا کریں گے جس کا چرچا زمین پر ہوگا، جس کی عظمت آسمان میں ہوگی، اطراف عالم کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں خواب دیکھ لیا، تعبیر آ گئی، ابھی میں اس انتظار میں تھا کہ اللہ کب وہ میری تعبیر مجھے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ ایک اور واقعہ، جس رات امام الانبیاء پیدا ہوئے، ایک تورات و انجیل کا بہت بڑا عالم اس رات مکہ مکرمہ کے اندر آیا ہوا تھا۔ صبح اٹھتا ہے،
لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آج ام القریٰ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا آج کئی بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک بات ضمناً ذہن میں رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس رات حضور اکرم پیدا ہوئے اس رات پوری دنیا کے اندر بیٹے پیدا ہوئے، بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم پیدا ہوئے، وہ یہودی عالم پوچھتا ہے کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا بہت بچے پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، قریشیوں کے گھر کے اندر، انہیں قریشیوں کے گھر کے اندر بھی بہت بچے پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، قبیلہ بنی ہاشم کے اندر، ہاں قبیلہ بنی ہاشم کے اندر بھی بہت بچے پیدا ہوئے۔ کہتا نہیں، مجھے اس بچے کی تلاش ہے جو ہاشمیوں کا ہو اور یتیم ہو۔ انہیں کہا وہ عبداللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، سیدہ طیبہ آمنہ کا لخت جگر ہے، وہاں چلے جاؤ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو۔ علماء کرام لکھتے ہیں تورات و انجیل کا عالم جناب عبد المطلب کے پاس آ کر گزارش کرتا ہے، حضور مجھے علم ہوا ہے تمہارے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء سرکار دو عالم ابھی بچے تھے، سید الکونین کی زیارت کرتا ہے۔ غور کرنا ذرا میری طرف، ادھر مصطفیٰ کی پیشانی کو دیکھتا ہے، ادھر ذہن کے اندر تورات و انجیل کے ورق پڑھتا ہے، ادھر حضور کے خد و خال کی زیارت کرتا ہے، ادھر تورات و انجیل کا مطالعہ کرتا ہے۔ تمام علامتیں دیکھنے کے بعد کہتا ہے ذرا ان کی پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ، میں نے آخری علامت دیکھنی ہے۔ سبحان اللہ، آمنہ کے لال کے دو کندھوں کے درمیان ایک مہر تھی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، چھوٹا سا اٹھا ہوا گوشت۔ جب اس نے آمنہ کے لال کی مہر نبوت کو دیکھا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، پانی ڈالا گیا، ہاتھ پاؤں ملے گئے، ہوش میں آیا تورات و انجیل کا عالم۔ پوچھنے والے پوچھتے جناب کو کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں، آج نبوت اسحاق کی اولاد سے منتقل ہو گئی اسماعیل کی اولاد کے اندر، آ گیا آنے والا جس کی شان تورات نے بیان کی، جس کی شان انجیل نے بیان کی۔ تمہیں کیا پتا یہ وہ بچہ ہے جس کی علامتیں تورات و انجیل نے پہلے بیان فرما دی۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، چلتے اللہ میاں فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے عظمت والے پیغمبر، ہم نے آپ کی علامتیں، عظمتیں اور شانیں تورات و انجیل کے اندر پہلے بیان فرما دی۔ حضور اکرم ابھی گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک بہت بڑا اعلیٰ قالین بچھایا جاتا تھا حضور کے دادا جناب عبد المطلب کے لیے۔ جناب عبد المطلب کے لیے قالین بچھایا جاتا تھا، اور وہ قالین اہل مکہ کے نزدیک اتنا محترم تھا، شاید جناب عبد المطلب کی عظمت کے سبب اس قالین پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب کے بیٹوں کو بھی حکم نہیں تھا کہ وہ حضرت کی قالین پر بیٹھیں۔ قدرتاً مکہ مکرمہ کے اندر ایک یہودی عالم آیا ہوا تھا۔ عبد المطلب بڑی عظیم شخصیت ہیں، اس نے کہا کہ چلو عبد المطلب کی بھی زیارت کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔
اس اسنا میں سید القونین جو ابھی بچے ہیں، حضرت کا سن مبارک ابھی چھوٹا ہے، حضرت گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے دادا جان کے اس قالین پر آ گئے۔ میں نے پڑھا ہے کہ عبد المطلب نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جب یہ میرا بچہ میرے قالین پر آئے اسے کوئی نہیں روک سکتا، وَلَهُ شَانٌ، اللہ نے اس کا مقام بنایا ہے، وقت آئے گا دنیا دیکھے گی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کا بچپن، سید القونین گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اپنے دادا جان جناب عبد المطلب کے پاس آئے۔ قدرتاً تورات کا عالم یہودی وہاں موجود تھا، اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی۔ بات تو عبد المطلب کے ساتھ کرتا ہے لیکن دیکھتا حضور اکرم کے چہرے کو ہے۔ عبد المطلب نے روکا، یار دانا آدمی ہے، سیانا آدمی ہے، یہ انداز تکلم کے خلاف ہے، یہ بات میرے ساتھ کرتا ہے، دیکھتا میرے بچے کے چہرے کو ہے۔ کہنے لگا جی جناب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں۔ پھر دیکھا اور نظر امام الانبیاء کے چہرے پہ رک گئی۔ پھر روکا جناب عبد المطلب نے، کہتے جی جناب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر دیکھا، نظر آمنہ کے لال کے چہرے پر ٹکی ہوئی ہے، اور کوٹدو کے دوستو کیوں نہ نظر جمتی اور ٹکتی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جس طرح 14ویں رات کا چاند کالی گھٹا کے اندر خوبصورت لگتا ہے، یوں آمنہ کے لال کا مقدس چہرہ سیاہ زلفوں کے اندر پیارا لگتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے تیسری مرتبہ روکا، فرمایا کیا وجہ؟ بات میرے ساتھ کرتا ہے، دیکھتا میرے بچے کے چہرے کو ہے۔ اب سنیے، کہنے لگا عبد المطلب تجھے اپنے بیٹے کی عظمت و شان کا علم نہیں، میں تورات و انجیل کا عالم ہوں، جو آخری پیغمبر جناب عیسیٰ کی بشارت بن کر آنا ہے دنیا کے اندر، جس کی اطلاع تورات نے ہمیں دی ہے، وہ ساری علامتیں تیرے بیٹے محمد کے چہرے کے اندر مجھے نظر آتی ہیں۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ تاریخی اعتبار سے بھی سچا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ نے حضور کی شانیں تورات میں بھی پہلے بیان کر دی، انجیل کے اندر بھی پہلے بیان فرما دی۔ ماشاءاللہ حضور بڑے ہو گئے، دادا جان فوت ہو گئے، اب یہ جناب ابو طالب کی زیر تربیت ہیں۔ شام کو سفر کرنا ہے، شام کی طرف سفر کرنا ہے، قافلہ جا رہا ہے مکہ مکرمہ سے تجارت کا، جناب ابو طالب بھی اس قافلے کے ساتھ جانے والے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا آپ بچے ہیں، سفر بہت دور کا ہے، آپ ایسا کریں کہ یہاں رہ جائیں، ہم واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، پھر اکٹھے رہیں گے۔ حیا اور شرم کا پیکر بیٹا فرمانے لگے بہت اچھا چچا جان۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں جب چلا تو مجھے آہستہ آہستہ پیچھے سے رونے کی آواز آئی، جن کو ساری سرائقی اندر ہدن نسکن دی آواز آئی، زیر لب کوئی رونے والا رو رہا ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے بیٹے محمد کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دامن تر بتر ہے، رخ انور پر آنسو کے نیر ہیں۔ میں نے کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا چچا مجھے آج پتا چلا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، دادا تو جہاں جاتے تھے مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے اور آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا میں تو تیری آسائش و آرام کے لیے تجھے یہاں چھوڑ کر جا رہا تھا، آؤ ہمارے ساتھ چلو سفر تجارت کے اندر۔ غور فرمائیں گے آپ انشاءاللہ۔ یہ قافلہ چلا، راستے کے اندر ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، بہت بڑا مشہور عبادت گزار، کلی ڈھائی ہوئی ہے، اس نے مکان بنایا ہوا ہے، ساتھ بڑے بڑے درخت ہیں، ہر
وہاں آرام کرتا ہے، لیکن کبھی وہ راہب اپنی کلی سے باہر نکل کر کسی سے بات نہیں کرتا۔ یہ قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، بحیرہ اپنے صومعہ کے اندر رہتا ہے، کلی کے اندر رہتا ہے۔ یہ اس علاقے کا ماحول اور رواج تھا۔ جناب ابو طالب فرماتے اس دفعہ جو میں گیا اور ہمارا قافلہ گیا، جب وہاں جا کر رکے تو وہ راہب اپنی کلی سے باہر نکل کر آیا اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر جب محمد کے قریب آیا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ کر کہتا ہے آپ ایسا کریں، آج شام کو کھانا آپ نے ہمارے پاس کھانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ یہاں سامان کا خیال کریں، ہم کھانا کھائیں اور آپ کا کھانا لے آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے وہ سب کو دیکھ کر کہتا ہے یار وہ بچہ نہیں ہے تمہارے اندر جو وہاں موجود تھا، وہ نہیں آیا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا وہ بچہ ہے، دعوت بڑوں کی ہوتی ہے چھوٹوں کی اتنی ہوتی۔ وہ راہب کہتا ہے اگر مجھ سے سچ پوچھتے ہو میں نے سارے قافلے کی دعوت اسی بچے کی وجہ سے کی تھی۔ جب تک وہ نہیں آئے گا نہ سالن نہ روٹی نہ خدمت نہ تواضع۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں بیٹا چلو آج تو سارے قافلے کو کھانا آپ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ قوم نے کھانا کھا لیا، وہ راہب اپنی کلی کے اندر جناب ابو طالب کو اور سید الکونین کو لے کر گیا۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بچپن ہے میرے آقا کا۔ جا کر پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا نام محمد ہے؟ ہاں جی نام محمد ہے۔ باپ کا نام عبداللہ ہے؟ جی حضور عبداللہ ہے۔ قوم کے قریشی ہو؟ ہاں جی قوم کے قریشی ہیں۔ قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق ہے؟ جی قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق ہے۔ اب سوال کرتا ہے بتاؤ آپ ان کے کیا لگتے ہو؟ جناب ابو طالب چچا بھی تھے کفیل بھی تھے، فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، کہنا بالکل درست تھا، زیر کفالت ادھر بھتیجا، فرمان لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہتے سچی بات بتاؤ؟ کہتے ہاں ہاں میرا بیٹا ہے۔ میرے والد گرامی قدر علامہ دوست محمد قریشی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں جب اس نے کہا میرا بیٹا ہے، جس طرح ساون کی بدلی برستی ہے یوں راہب کے آنکھوں میں آنسو تیرا اور رو کر کہتا ہے مجھے سچ بتا اگر یہ تیرا بیٹا ہے تورات جھوٹی ہوتی ہے، یہ تیرا بیٹا ہے انجیل جھوٹی ہوتی ہے۔ میں تورات و انجیل کا عالم ہوں، ساری علامتیں مل گئی، بس ایک علامت باقی ہے کہ وہ بیٹا یتیم ہونا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے اس کی علامتیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا جب یہ آ رہے تھے آسمان کا بادل سر پہ سایہ کر کے آ رہا تھا، میں نے دیکھا جب یہ آ کر بیٹھے بڑے لوگ درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے تھے، ان کو جگہ نہیں ملی تھی، یہ دھوپ میں بیٹھ گئے تھے، تم نے تو نہیں دیکھا۔ راہب کہتے میری آنکھوں نے دیکھا، جس طرف حضور بیٹھے تھے تمام کی تمام چھاؤں ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ تو واجب الاحترام بزرگوں جو بات میں لے کر بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم بعد میں آئے، علامتیں پہلے بیان ہوئی تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری دے کر دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس کی خوشخبری؟ میں آ گیا ہوں، ایک آنے والا آنا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ حضور کا نام مبارک فرش پہ محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے۔ نبی کریم ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، عمر مبارک حضرت کی 24-25 سال کے قریب ہے۔ مکے میں ایک باحیا خاتون رہتی ہے، اس خاتون کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی اور میری بڑی ماں ہے، امام الانبیاء کا حرم محترم ہے۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی حضور اکرم نے ان کی دل جوئی کی خاطر اور نکاح اور شادی نہیں فرمائی۔ بڑی عظمت والی ماں، شان والی ماں، مقام والی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، حضور اکرم کی شادی کرنے کا مقصد اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتی تو حضور اکرم کنواری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرتے۔ پہلی اہلیہ محترمہ ہماری ماں جو حضرت کے گھر آئی ہے، عمر مبارک 40 سال ہے، سید الکونین کی عمر 25 سال ہے، اور 2 نکاح پہلے سیدہ خدیجہ کے ہو چکے ہیں۔ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جس طرح مردوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، عورتوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ مردوں کے مسائل بیان کرنے کے لیے 1,24,000 صحابہ ہیں، آخر عورتوں کے مسائل بیان کرنے کے لیے بھی زیادہ تربیت یافتہ نبوت کی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضور نے نکاح زیادہ کیے اور اللہ کے حکم سے کیے تاکہ امت کی عورتوں تک عورتوں کے مسائل حضور اکرم کی ازواج مطہرات بیان کر سکیں۔ تمام ازواج میں سے صرف ایک بچی ایسی آئی جو کنواری تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت نکاح تکمیل خواہشات کے لیے نہیں تھی بلکہ ترویج دین کے لیے تھی۔ سیدہ خدیجہ مکہ مکرمہ کی مالدار خاتون، ایک قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم کی طرف پیغام بھیجا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صداقت و امانت کا چرچا ہے پورے مکہ مکرمہ کے اندر، میں آپ کو پیسے دیتی ہوں، آپ جائیں تجارت کریں، جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کا حق ادا کر دوں گی۔ حضرت نے مشورہ کیا، فیصلہ ہو گیا مال لے کر جانا چاہیے۔ حضور اکرم کے پاس پیسے ہیں جناب خدیجہ کے، اور قربان خدیجہ تیری عظمت کے اوپر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ ساتھ بھیجا۔ اس کے ذمہ 2 کام تھے، ایک کام تو یہ تھا کہ محمد کریم سودا کریں گے، سامان تو نے اٹھانا ہے، حضرت کو تکلیف نہ ہو، غور کرنا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ راستے کے اندر جو عجائبات قدرت حضور کے ساتھ پیش آئے وہ تو نے نوٹ کرنا ہے اور ایک ایک بات مجھے بتانی ہے۔ ٹائم مختصر ہے، درمیان کی باتیں چھوڑتا ہوں۔ یہ قافلہ پہنچا شام، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ایک دکاندار کے ساتھ سودا کیا۔ سودا کرنے والا تاجر حضرت کو کہتا ہے باقی باتیں بعد میں، یہ بتاؤ کہ تمہارا نام محمد تو نہیں؟ فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام القریٰ مکے کے رہنے والے ہو؟ جی مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ 7 غلام میسرہ، توجہ کرنا، ان سے وہ تاجر پوچھتا ہے یہودی کہ یہ بتاؤ حضرت کی آنکھوں مبارک کے اندر یہ جو سرخ ڈوری مجھے نظر آ رہی ہے یہ ہر وقت رہتی ہے یا آج جاگنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے ہے؟ حضور کی آنکھیں مبارک کیسی تھی؟ یہ میں ساری زبان جادن چیرویں آنکھیں، اکھی مبارک مناسب ہن، حضرت کی دید مبارک کے ارد گرد کا جو حالہ تھا کالا تھا، رسول اللہ کی پلکیں کالی اور لمبی تھی، اور سید الکونین کی آنکھوں کے اندر یہاں ایک سرخ ڈورا ہوا کرتا تھا۔ ذرا میرے ساتھ تصورات کی دنیا میں چلیں
کہ آنکھ بھری ہوئی ہو، پلکیں لمبی ہوں، بھویں خوبصورت ہوں، اندر حالہ کالا ہو اور باہر آنکھ سفید ہو، اور کالے اور سفید کے نیچے ایک سرخ ڈوری لگی ہوئی ہو، کیا چاند اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ سورج اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ یہ تھی تمہارے محبوب کی آنکھیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مجھے یہ بتاؤ، یہ ڈورا آج میں دیکھ رہا ہوں یا ساتھ آنے والے غلام میسرہ ہمیشہ سے یہ ہے؟ اس نے کہا جناب میں تو بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہا ہوں، یہ ڈورا بچپن سے موجود ہے، بس یہ جملہ سنا دیکھ کے کہتے میسرہ مبارک ہو، آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ کا ساتھی بن کر تو آیا ہے۔ اللہ نے تورات و انجیل کے اندر آخری نبی کی جو علامتیں بیان کی ہیں وہ ساری علامتیں تیرے ساتھ آنے والے محمد ابن عبداللہ کے اندر موجود ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قرآن کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے محبوب ہم نے آپ کی اور آپ کے یاروں کی علامتیں تورات میں بھی پہلے بیان کی، انجیل کے اندر بھی پہلے بیان کی، آج قرآن بھی ان کی عظمت کے گن گا رہا ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ اردو پڑھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں جمع کے صیغے اور مفرد کے صیغے کو۔ اگر ایک آدمی ہو تو ضمیر واحد کی ہوتی ہے، اور اگر بہت ہوں تو ضمیر جمع کی ہوتی ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم، یہ نہیں کہا مثلہ۔ اگر مثلہ ہوتی تو اس کا معنی ہوتا ہے اکیلے حضور کی علامتیں۔ قرآن کہتے ہیں مثلہم، چاندے نال چمک دن جی میں کھڑ اسمان تے تارے لگ دن پیارے، مسجد پاک زینت لے دن جی میں چار منارے لگ دن پیارے، گلشن دے وچ گل سنبل نرگس گل دے خاص نظارے لگ دن پیارے۔ او میاں ایویں نال نبی دے یار نبی دے چارے لگ دن پیارے۔ اللہ نے تورات و انجیل کے اندر جس طرح حضور کی علامتیں بیان کی ہیں، مصطفیٰ کے یاروں کی علامتیں بھی ساتھ بیان کی ہیں۔ سوا پر میں نے بات ختم کرنی ہے، 5 منٹ ہے، ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ ابو بکر صدیق کہتے میں سفر تجارت پر تھا، مکہ مکرمہ سے باہر، میں نے ایک سوداگر کے ساتھ تجارت کی، رات کو سویا، خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک چاند طلوع ہوا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مکے کے اندر ایک چاند طلوع ہوا ہے اور وہ چاند میری جھولی میں اترا ہے اور پھر میری گوشت سے نکل کر یثرب مدینہ طیبہ میں جا کر غروب ہو گیا۔ حضرت جناب ابو بکر فرماتے ہیں صبح میں اٹھا، ان دنوں اسلام آیا نہیں تھا، یا عیسائیت یا یہودیت۔ میں نے معلوم کیا یہاں کوئی خوابوں کی تعبیر کا ماہر، جواب ملا جی ہاں فلاں آدمی ہے، تورات و انجیل کا عالم بھی ہے اور خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہے۔ حضرت صدیق کہتے میں وہاں پہنچا، میں نے کہا جناب رات میں نے خواب دیکھا، مکہ مکرمہ کے اندر چاند طلوع ہوا، وہ چاند میری گود میں آیا، میری گود سے نکل کر یثرب مدینے کے اندر غروب ہو گیا۔ خواب کی تعبیر دینے والا سننے کے بعد کہتے ہیں ذرا سینے سے کپڑا اٹھاؤ۔ فرماتے میں نے سینے سے کپڑا اٹھایا، میرے سینے کے اوپر ایک تل موجود تھا،
اس دل کو دیکھ کر کہتے مجھے سیدھی کیوں نہیں بتاتا، ابو بکر تو نہیں تو؟ فرماتے ہاں میں ابو بکر ہوں، تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جلدی جا واپس، آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ اعلان نبوت کر چکے ہیں۔ تورات کہتی ہے پہلی تصدیق کرنے والا وہ تو ہوگا جس کا نام عبداللہ ہے۔ اسلام میں ان کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر۔ امام اہل سنت حضرت علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب صدیق نے سب کام کاج چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا رخ کیا، سامان گھر میں رکھا، سیدھا حضرت کے دروازے پر۔ ابھی صدیق نہیں پہنچے تھے، اللہ نے جبرائیل کو پہلے بھیج دیا، سبحان اللہ، اور حضور اکرم کو بتایا گیا حضرت صدیق ایک خواب دیکھ کے آ رہا ہے جناب کے پاس۔ اول امید تو یہ ہے آپ سے کوئی وہ علامت نہیں پوچھے گا، اگر پوچھے بھی صحیح تو اس کو بتا دینا وہ جو تو نے چاند دیکھا تھا وہ چاند میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ صدیق آئے بارگاہ نبوت کے اندر، علیک سلیک، حضرت کوئی نئی بات، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے سر کے اوپر تاج نبوت رکھ دیا ہے۔ حضرت کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں ابو بکر وہ جو تو نے چاند دیکھا تھا وہ چاند میں محمد ابن عبداللہ کی ذات ببرکات تھی۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ نے حضور کے خد و خال اور ان کے یار ابو بکر کی علامتیں تورات و انجیل کے اندر پہلے بیان فرما دی۔ دور آیا جناب عمر کا، بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، مسلمانوں کی جماعت کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو رہی۔ یہودیوں نے کہا مسلمانوں آپ ہمارے ساتھ لڑے نہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑتے نہیں، اپنے امیر کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، ہماری تورات بتاتی ہے کہ بیت المقدس پہ قبضہ کرنے والا، فتح کرنے والا کون ہے؟ حضرت کے پاس پیغام بھیجا گیا، غور کرنا، آج میں کسی محفل میں جاؤں گھر سے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر جاؤں گا، اسی حالت کے اندر حضرت عمر روانہ ہوئے، کپڑے کا قمیص، چمڑے کی ٹاکیاں پہ بند لگی ہوئی، غلام ساتھ ہے، چلتے چلاتے ایک منزل خود سوار ہوتے ہیں، ایک منزل غلام کو سوار کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس سامنے آیا، توجہ میری طرف فرمائیں، باری آ گئی حضرت عمر کے چلنے کی، غلام کے سوار ہونے کی۔ غلام کہتے حضور سب دیکھنے والے ہیں، میں اپنی باری معاف کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں تو سے زیادہ کمزور نہیں، تو بھی توانا میں بھی توانا۔ حضرت عمر امیر المؤمنین کے ہاتھ کے اندر مہار ہے، غلام سوار ہے۔ ادھر تورات و انجیل کے بڑے عالم کتابیں کھول کر بیٹھے ہیں، آ رہا ہے مسلمانوں کا بادشاہ۔ جو حضرت عمر قریب آتے گئے، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا آقا پیدل ہے یا سوار ہے؟ یہ ہمارا آقا پیدل ہے۔ یہی ہے نا جس کے قمیص کے اوپر پیوند چمڑے کے لگے ہوئے ہیں؟ انہیں کہ جی بالکل یہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب امیر عمر آئے، یہودی علماء نے کہا ہمیں آپ کے ساتھ لڑنے کی کوئی گنجائش ضرورت نہیں۔ تورات و انجیل نے بیت المقدس کے فاتح کی جو علامتیں بیان کی ہیں وہ سب آپ کے اندر موجود ہیں۔ چپ کر کے چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی گئی۔ آج کی میری پوری تقریر کا خلاصہ، حضور دنیا میں آئے بعد کے اندر علامت اللہ نے پہلے تورات کے اندر بیان فرمائی۔ قرآن کہتے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صرف 2 منٹ، بیت المقدس فتح ہو گیا، صحابۃ الرسول نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، ہم فاتح ہیں، جا کر ذرا بیت المقدس کے شہر کے اندر گھوم پھر آئیں۔
گھوم پھر آئیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا، چلے جاؤ۔ اغیار کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو خوبصورت زرق برق لباس پہنا کر سائڈوں پہ کھڑا کر دیا۔ بھائی ایمان ختم کرتی ہے یا عورت یا دولت، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، آپ کھڑی ہو جائیں، امید ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں گے اور دام فریب کے اندر پھنس جائیں گے۔ صحابۃ رسول سارے شہر کو دیکھنے کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت عمر تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ اغیار نے یہ شرارت کی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ سناؤ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے راستے پر خوبصورت عورتیں موجود تھیں۔ سب نے کہا جی اللہ کی قسم ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کوئی عورت تھی یا نہیں تھی۔ عورتوں سے ان کے رشتہ داروں نے پوچھا سناؤ کوئی تمہارے دام فریب میں پھنسا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم وہ اندھے تھے یا ان کو دنیا جہان کا پتہ نہیں، ہم کھڑی رہی، کسی نے نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ یہ تھی مصطفیٰ کے یاروں کی تربیت جو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ بیان کریں گے حضور اکرم کا حضرت سیدہ حلیمہ کے گھر جانا اور پھر آگے کے واقعات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی اطاعت نصیب فرمائے اور حضور کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔